قرآن اور حدیث سے آپ لوگ ڈائریکٹ اپنا وہ نکالتے ہیں جو بھی مسئلہ کا حل. ابھی مان لیجیے میں بیمار ہوں، میں طبیعت خراب ہے، میں ڈسپینسری جاؤں ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے، تو ڈاکٹر کو کیوں دکھاؤں؟ ڈائریکٹ دوائی نہیں لے لوں تو میں تو اور بیمار ہو جاؤں گا. نہیں، ہم نہیں کہتے، مجھے تو ہم ڈاکٹر ایسا کو نہیں کہتے. دکھانا پڑے گا نا. یہ ہمارے بارے میں آپ کی غلط فہمی ہے. ہم اس طرح سے ڈائریکٹ نہیں لیتے. حدیثیں کیسے ڈائریکٹ لیں گے؟ حدیثیں تو سند کے ساتھ ہوتی ہے نا، کہ ڈائریکٹ ہوتی ہیں. حدیثیں تو سند کے ساتھ ہوتی ہیں. فقہی مسائل میں بھی ہم یہ تھوڑی کہتے کہ اماموں کو چھوڑ کر کے سیدھا جو ہے وہ اپنے خود اجتہاد کرو قرآن و حدیث کا. یہ اہل حدیثوں کے بارے میں ایک عام غلط فہمی جو پھیلائی گئی ہے. جو اجتہاد کا اہل نہیں ہے ہم اس کو اجتہاد کی اجازت نہیں دیتے، جو فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے ہم اس کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں دیتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ائمہ سے استفادہ نہیں کرنا ہے. ہم ایک امام کی تقلید کے خلاف ہے، ائمہ سے استفادے کے خلاف نہیں. ہم سارے اماموں سے استفادہ کرتے ہیں، بلکہ آپ جو ہے نا وہ صرف ڈائریکٹ اپنے امام کی لے لیتے ہیں، دوسرے اماموں کا سنتے ہی نہیں کہ دوسرے اماموں نے کسی مسئلے میں کیا بولا ہے. آپ ایک مسئلے میں بس اپنے امام کو دیکھتے ہیں اور اس کو آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں. ہم ایسا نہیں کرتے. ہم تمام ائمہ کی سنتے ہیں، ان کی دلیلوں کو دیکھتے ہیں، ان دلیلوں میں دیکھتے ہیں جس کی بات زیادہ وزنی ہوتی دلیلوں کے اعتبار سے اس کی باتیں لیتے ہیں. ہم ڈائریکٹ لینے کے قائل نہیں ہیں میرے بھائی. یہ غلط فہمی ہے جو آپ لوگوں کو ذہن میں ڈالی گئی ہے آپ کے علماء کی طرف سے. نہیں، علماء کی طرف سے ہم لوگ بھی سیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ سمجھنے کے لیے. اور تو اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں آپ کو. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ڈائریکٹ لیتے ہیں قرآن و حدیث سے، جو آپ ڈسپینسری والی مثال دے رہے ہیں ڈاکٹر والی، ہم ایسا نہیں کہتے. ہم تو کہتے ہیں کہ دین کا علم اہل علم سے لینا چاہیے، مستند ذریعوں سے لینا چاہیے، پر اندھے بن کر کے نہیں لینا چاہیے کہ فلاں امام نے کہہ دیا میں وہی لوں گا. جیسے دنیا کے معاملے میں آپ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ایک ڈاکٹر آپ نے نہیں فکس کیا ہوا ہے نا کہ میں ہر چیز اس سے لوں گا. آپ اگر کسی مسئلے میں کسی ایک ڈاکٹر سے لے لیتے ہیں، کسی مسئلے میں آپ کو اس ڈاکٹر پر اعتماد نہیں ہوتا ہے، کسی اور ڈاکٹر پر اعتماد ہوتا ہے، اس سے علاج کرا لیتے ہیں. تو دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں آپ اتنا دماغ چلاتے ہیں کہ تقلید نہیں کرتے. تو دین کے معاملے میں بھی ہم نے کوئی ایک امام نہیں طے کیا ہوا ہے کہ ایک امام طے کر دیا ہے ہم اس کی ہر بات مان لیں گے، وہ صحیح ہو یا غلط ہو، دلیل کے موافق ہو یا دلیل کے خلاف ہو. ہم نے اس طرح سے کوئی ایک امام نہیں طے کیا ہے. ہم سارے ائمہ سے استفادہ کرتے ہیں جس کی دلیل قرآن و سنت کی روشنی میں زیادہ مضبوط ہوتی ہے، راجح ہوتی ہے، اس کو لے لیتے ہیں، اور جس کی دلیل کمزور ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں.